اللہ 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 کہ آسمان بنایا اور انسانوں کے کام میں لگا دیا، زمین کو بنایا اور انسانوں کے کام میں اللہ نے لگا دیا۔ اس طرح کہ آسمان بارش برساتا ہے اور زمین اس بارش کو اپنے اندر لے کر اس پانی کو اپنے اندر جذب کر کے پھر اس کے ذریعے بہت سے قسم کے نباتات کو، پھلوں کو، پودوں کو، غلات کو یہ زمین اگاتی ہے۔ یہ دانہ جو نکل کے ہمارے سامنے آتا ہے، ایک چاول کا دانہ، ایک گیہوں کا دانہ، ایک جو کا دانہ، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں ان کی محنتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ آسمان برستا ہے، زمین اس کو لیتی ہے اور پھر اس سے اگاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھلوں کو عطا کرتے ہیں، میووں کو عطا کرتے ہیں، رزق لکم، تمہاری روزی کے لیے۔ تو روزی جو ملتی ہے یہ اللہ کی جانب سے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہماری روزی کو ہمارے طریقے پہ حاصل کرو، یعنی ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ حاصل کرو۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ حلال طریقے سے روزی کو حاصل کرو، پاک طریقے سے روزی کو حاصل کرو۔ حرام اور غلط طریقہ جو منع کر دیا گیا اس کے ذریعے روزی کو طلب نہ کرو، یہ فائدہ دینے والی نہیں، نقصان دینے والی۔ آسمان سے برسانا انسانوں کے فائدے کے لیے، زمین سے اگانا انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اگر حلال روزی اختیار کر کے کھائے گا تو یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوگا۔ حرام طریقے سے ان دانوں کو، اس اناج کو لے کر اگر کھائے گا تو یہ فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو جس کام کے پیچھے ساری مخلوقات لگی، آدمی حرام کے ذریعے اس کے خلاف استعمال، حرام کے ذریعے کمائی حاصل کر کے وہ ساری محنتوں کو، کد و کاوشات کو، سب کو رائگان اور بیکار کر دیتا ہے۔ جیسے آدمی کھاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس میں اگر اچھا کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، نقصان دہ چیز کھائے گا تو اس جسم کو نقصان ہوگا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ زہر کون کھاتا ہے بھائی؟ کوئی زہر کھاتا ہے کیا؟ نہیں کھاتا۔ کیوں؟ ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم زہر کھا لیں گے تو اس سے جسم کو نقصان ہوگا، یہ جسم ہلاک ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا، یا کم از کم تکالیف کو برداشت کرے گا، ہے نا؟ اس لیے ہم کیا نہیں کرتے؟ زہر نہیں کھاتے۔ اس کے مقابل جو کھائی جانے والی چیزیں ہیں، مطعومات ہیں، مشروبات ہیں، مثال کے طور پر شہد ہے، دودھ ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور شہد کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے جسم کو فائدہ ہے۔ تو جیسے کھانا جب اندر جاتا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اندر جانے والی چیز ہے، لیکن ایک کے ذریعے جسم کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کے ذریعے جسم کو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ بالکل ظاہر بات ہے۔ ویسے ہی حلال اور حرام ہے۔ حلال کھائے گا یہ معنوی چیز ہے، حلال کا ہونا یہ دکھائی دینے والی چیز نہیں۔ کھانا تو وہی ہے، چاول تو وہی ہے اور روٹی تو وہی ہے، لیکن اس میں حلالیت کا پایا جانا ایک روحانی، ایک باطنی، ایک معنوی چیز ہے، اور اس میں حرام کا پایا جانا، روٹی وہی ہے، چاول وہی ہے، سالن وہی ہے، وہی چیزیں ہیں، لیکن اس میں حرام کا پایا جانا ایک معنوی چیز ہے۔ زہر ظاہری چیز، ظاہر کو فائدہ نقصان دیتا ہے۔ شہد اور دودھ ظاہر چیز، ظاہری جسم کو فائدہ دیتا ہے۔ ویسے حلال ایک معنوی چیز ہے، انسان کے اندر پائے جانے والی جو معنویت، جو روح ہے، اس روح کو فائدہ دیتا ہے اگر حلال کو استعمال کیا جائے، اور اگر حرام کو استعمال کیا جائے تو انسان کے اندر جو باطنی چیز پائی جاتی ہے، جو معنوی چیز پائی جاتی ہے، یعنی روح، اس کے لیے نقصان دہ۔ اس کو اللہ ہی بتا سکتا ہے، کوئی اور جان نہیں سکتا اور کوئی اور بتا نہیں سکتا۔
اس لیے کہ جسم کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے نفع و نقصان کو اللہ بتائے گا، اور روح کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے نفع و نقصان کو اللہ بتائے گا۔ لہذا اللہ بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں اے مومنو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ، ناپاک چیزیں نہ کھاؤ، گندے چیزیں نہ کھاؤ، حرام چیزیں نہ کھاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں مومنین کو کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ یہ حکم کیسا ہے معلوم؟ مومنین کو حکم جو اللہ نے دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یہ حکم ایسا ہے جیسے اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ مومنین کو یہاں حکم دیا اور وہی صیغہ، وہی انداز اور اسی خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ اور اس پر عمل کرو، دین پہ عمل کرو، کھاؤ اور دین پہ عمل کرو۔ یہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے حکم دیا ہے اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہر جو چیز آ جائے اس کو کھا لیں، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، جو ہم کو ملا، جو ہم کو دکھا اس کو ہم نے کھا لیا، تو ہم انسانوں اور جانور کے درمیان علماء فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں رہے، اس لیے کہ جانور کیا ہوتا ہے، جو اس کو دکھائی دیتا ہے، جو نظروں پہ پڑتا ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ وہ کس کا ہے، وہ کیا چیز ہے، یا آیا اپنے مالک کی ملکیت ہے یا غیر کی ملکیت ہے، یہ مالک نے اس کے لیے رکھا ہے یا یہ شے مالک کی ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ بیل بکرے جو ہیں، جو مالک اپنے لیے رکھا ہے اس کو خیال نہیں کہ مالک نے اپنے لیے رکھا، میرے لیے رکھا، یا وہ میرے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے، کوئی خبر نہیں۔ اس کو سامنے بات چیز نظر آ گئی، اسے کھانے کی چیزیں نظر آ گئی، اسے پینے کی چیزیں نظر آ گئی، بس وہ دوڑے گا اور اس کو حاصل کر لے گا۔ اس کی خواہش اور اس کا ارادہ یہ کی ہوگا کہ وہ چیز میرے پیٹ میں داخل ہو جائے۔ وہ کیا ہے، کیسا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کوئی شعور اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح انسان بھی جو آنا ہے آ جائے، جو پیسہ جو مال مجھے آنا ہے آ جائے، آیا وہ حلال ہے حرام ہے، صحیح طریقے پہ میں نے کمایا یا جھوٹ بول کے میں نے کمایا، وعدہ خلافی کر کے میں نے کمایا، یا میں نے اس کو دھوکہ دے کر اس کو فریب میں رکھ کر میں نے کمایا، اس کو دیکھتا نہیں ہے جیسے جانور دیکھتا نہیں، اس کے لیے کوئی حص نہیں۔ ویسے یہ انسان بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے، تو یہ ان جانوروں سے گیا گزرا ہے۔ کیوں گیا گزرا ہے؟ جانور کو عقل نہیں، وہ کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دیا، عقل دینے کے باوجود وہ حرام کماتا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دیا، شعور نہیں دیا، اسے اتنا شعور نہیں کہ مجھے یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، یہ اسے اتنا شعور نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شعور دیا ہے، انسانوں کو عقل دیا ہے، پرکھنے کے لیے عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ معلوم کرے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ میں نے اسے دھوکہ دے کے کمایا ہے، یہ میرا مال نہیں اور مجھے لینا جائز نہیں، یہ میرے لیے حرام ہے، یہ جانتے ہوئے اگر آدمی کرتا ہے، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی گیا گزرا، جانوروں سے بھی گیا گزرا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حکماء امتی، میرے امت کے جو حکماء ہیں ان میں سے ایک حکیم امتی ابو دردہ، میرے امت کے حکماء میں سے ایک حکیم کون ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حکمت کی باتیں کرنے والے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا، اے ابو دردہ، اے حضرت، علمنی کلمۃ تنفعنی بها اللہ، مجھے ایسا کلمہ بتائیے جس سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے، یعنی مجھے نفع دینے والا کلمہ بتائیے۔ تو آپ نے 3 چیزیں بتائی اور فرمایا لا تأکل الا طیبا ولا تکسب الا طیبا ولا تدخل بیتک الا طیبا، تم نہ کھاؤ مگر پاکیزہ چیز، حلال روزی اور پاک روزی تم کھاؤ، لا تاکل الا طیبا، پاکیزہ چیز کھاؤ، ولا تکسب الا طیبا، اور جو تم کماتے ہو
پاک چیز کماؤ، حلال چیز کماؤ، اور ولا تدخل بیتک، اپنے گھر میں داخل نہ ہو الا طیبا، مگر پاک ہونے کی حالت میں۔ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں حکما ہی جانتے ہیں، دانش مندی کی باتیں ہوتے ہیں دانش مند حضرات ہی جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے پاک روزی کھاؤ، پاکیزہ چیز کماؤ، اور گھر میں جو داخل ہوتے ہو پاک ہونے کی حالت میں داخل ہو، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، تب تم کو گھر کے اندر ایک سکون میسر ہوگا، ایک آرام، ایک راحت تم کو محسوس ہوگی اور میسر ہوگی اگر تم اس پہ عمل کر کے پاک طریقے سے۔ جسم بھی پاک ہے اور ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو ہمارا باطن بھی پاک ہے، تو ظاہر اور باطن کے پاک ہونے کی حالت میں جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو سکون ملے گا، اس کو راحت ملے گا، اور گھر جس سکون اور راحت کے لیے بنایا گیا وہ اس کا مزہ اڑائے گا اور اس مزے کو وہ محسوس کرے گا۔ جب ان چیزوں پہ آدمی عمل کرتا ہے تو آج جو ہے صحیح طریقے سے کمائے، اور کماتے ہوئے صحیح طریقے سے تجارت جو ہوتی ہے، اگر صحیح طریقے پہ تجارت کی جائے تو اس کی بڑی بشارتیں ہیں بھائی، بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ نماز پڑھنے پہ، روزہ رکھنے پہ جیسے بڑی بشارتیں ہیں، ویسے صحیح تجارت آدمی کرتا ہے اس پہ بڑی بڑی بشارتیں۔ کتنی بڑی بشارتیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار جو تاجر ہے یہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو اپنے دکان پہ بیٹھ کر آدمی سچائی کو اختیار کرتا ہے، امانت داری کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا مقام کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کہ یہ جو مقام ہوتا ہے، بازار، مارکیٹ، ہمارا دکان، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار اور ہماری جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں شیطان زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو نفع نظر آتا ہے۔ اگر ہم نے غلط بیانی سے کام لیا، اگر ہم نے ناانصافی سے کام لیا، جھوٹ اگر ہم نے بول دیا تو ہمیں زیادہ نفع ملے گا، لیکن اس کو ترک کر کے، جھوٹ کو ترک کر کے، ناانصافی کو ترک کر کے صحیح طریقے پر آدمی جو کماتا ہے اس میں بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اسی لیے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا دو آدمی ہیں، ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ ایک تو تاجر جو اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تجارت کرنے، کسی بھی لائن سے تجارت کرنے والا ایک تاجر ہے جو سچا ہے، امانت دار ہے، ایسا تاجر بہتر ہے، یا وہ عبادت گزار جس نے اپنی ساری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دی؟ کون بہتر ہے؟ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ ارے یہ تو عبادت کرنے والا بہت اچھا ہے نا بھائی، جو ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، ہمیشہ تسبیح کے جو دانے ہیں اس کو گنتا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادت کے لیے اپنی زندگی کو اس نے صرف کر دیا، یہ تو ہماری نظر میں بہتر ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہے وہ ظاہر سے نہیں، اپنی روحانی نظر سے دیکھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تاجر اس عابد سے بہتر ہے۔ پوچھا کیوں؟ وہ تو آپ نے وجہ بتائی کہ دیکھو عابد کا شیطان سے اتنا مقابلہ اور مجاہدہ نہیں ہوتا جتنا مقابلہ اور مجاہدہ ایک تاجر کا شیطان سے ہوتا ہے۔ ہر لمحہ شیطان اس کے پاس، کوئی گاہک آ گیا، کوئی آدمی آ گیا، کوئی خرید و فروخت ہوئی، کوئی معاملہ ہونے والا ہے، شیطان آتا ہے اور اس سے مجاہدہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ پیسے کمائے، وہ دین کو نہ دیکھے، وہ تقوی کو نہ دیکھے، قرآن کے احکامات کو نہ دیکھے، نبی کی تعلیمات کو نہ دیکھے، وہ اپنا نفع دیکھے، اور نفع دیکھ کر وہ نفع کما سکتا ہے، لیکن وہ نفع کو دور کر کے، دھوکہ کی وجہ سے وہ جو نفع حاصل ہونے والا ہے اس کو پسے پشت ڈال کر یہ سوچتا ہے مجھے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، نبی کی تعلیمات پہ چلنا ہے، مجھے حلال کمانا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے، تو اس کے شیطان اور نفس دونوں کے ساتھ مجاہدہ ہے، اور بہت بڑی بات ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ تو اس کے بعد جب آدمی کھائے گا، ایسے حلال چیز کو کھائے گا تو اس میں برکت حاصل ہوگی، اس میں برکت آئے،
اور کھانے کی جو برکتیں، یہ برکتیں آدمی محسوس کرنے لگے گا. ورنہ تو دیکھتے ہیں کھانا ہوتا ہے، کھاتے ہیں، لیکن برکتیں نہیں آتی، لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ صحیح طریقے پہ کمائے، اور کھانے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا، سنن اور آداب، سنتیں اور آداب جو بتائے گئے، ان سنتوں اور آداب پہ عمل کریں. کھانے کا طریقہ ہے، سنتیں ہیں، آداب ہیں، اس کے نبی علیہ السلام سے منقول ہیں. لہٰذا کھاتے وقت ہم ان چیزوں کا ضرور اعتبار کریں. چند آداب و چند سنتیں ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. پہلی چیز کیا ہے؟ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا کرنا؟ ہاتھ دھونا. ہم کھانے کے بعد تو ہاتھ دھو لیتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جو شریف الطبع اچھا آدمی ہوتا ہے، سلیقہ مند ہوتا ہے، وہ تو دھو لیتا ہے، ورنہ تو بعضے دھوئے بغیر ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے. اللہ کے نبی، حدیث میں وارد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہاتھ دھو کر کھاتا ہے اس کے لیے کھانے میں برکت دی جاتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اجتماع کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائے. یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے، حدیث میں مروی ہے کہ آدمی جو کھاتا ہے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر آدمی کھائے. صحابہ اکرام آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم کھاتے تو ہیں لیکن لا نشبع، ہم سیر نہیں ہوتے. ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ سیر نہیں ہوتا، ہمیں سیر حاصل نہیں ہوتی، گویا کہ ہمیں برکت حاصل نہیں ہوتی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شاید تم تنہا کھاتے ہو، اکیلے کھاتے ہو. کہا کہ ہاں. فرمانے لگے اکیلے اور تنہا نہیں، بلکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کر کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سیر بھی کرائے گا اور اس میں برکت بھی دی جائے گی. تو مل بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کھائے. دو بات ہوئی. تیسری بات، دسترخوان بچھا کے کھائے. وقت نہیں ہے، ہم نے رکھ لیا اور پھر ایسے ہی ہم کھانا شروع ہو گئے، نہیں. تو کھانا جو ہے وہ دسترخوان بچھا کر کھائے، اس لیے کہ دسترخوان کو بچھانا نبی علیہ السلام کی عادت تھی. آپ علیہ السلام کا طریقہ تھا. آپ کوئی کھانا کھاتے تو دسترخوان بچھا کے کھایا کرتے تھے، تو لہذا دسترخوان بچھا کے کھائے. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات، اگر ہم کہیں سفر میں ہیں، کھانے کا موقع ہو گیا، اپنے جوتے اور چپل ہیں تو ان کو نکال کے کھائے، اس لیے کہ یہ بھی حدیث میں مروی ہے کہ آدمی ان چیزوں کو نکال کے کھائے. چار چیزیں ہو گئی. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کہے، چھٹا دائیں ہاتھ سے کھائے، ساتواں کھانے کو سامنے سے کھائے. ہاں، بسم اللہ کہے، دائیں ہاتھ سے کھائے اور سامنے سے شروع کرے. یہ ایک طریقہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہونے کے بعد روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھ گیا دسترخوان میں کھانے کے لیے، اور حالت یہ تھی کہ میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی چیز سامنے تھی تو میرا ہاتھ کبھی یہاں چلا گیا، کبھی وہاں چلا گیا، اور برتن میں میرا ہاتھ جو ہے وہ تکرار کرنے لگا، گھومنے لگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے، اے بیٹے، اللہ کا نام لے. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو اپنے سامنے ہوتا ہے اس سے کھا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے کہ آدمی بسم اللہ کر کے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے اور سامنے سے ادب کے ساتھ لے کر کھائے. ٹھیک ہے؟ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو 7 چیزیں ہو گئی. 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہمارا گھر اس سے محفوظ ہو سکتا ہے. بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے پکایا جاتا ہے، اور جب لا کے رکھا جائے کوئی عیب آ گیا تو کئیوں چیز ہم ان کے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی عیب آ گیا تو فوراً ہم نے اس کو ظاہر کیا، اور جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا. سوچ لے کہ بھائی ہم نے اس سے اچھا بھی کھایا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ عیب اس میں آ گیا تو اس کو اٹھا کے رکھ دے، نہ کھائے، اس عیب کو بیان نہ کرے. نبی علیہ السلام کے تعلق سے مروی ہے اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی تو آپ کھا لیا کرتے، اگر پسند نہ آتی تو چھوڑ دیتے، اس کا عیب بیان نہیں کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور اسی طرح جو ہے، اور 9ویں بات یہ ہے کہ آدمی کھانے کے بعد اس کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے. کھانے کے بعد جو دعا ہے
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ جو دعا ہے یہ دعا پڑھے۔ لہٰذا گزشتہ ہفتہ ہم نے پینے کی جو سنتیں اور آداب جو ہیں وہ ہم نے سنا، اور اس ہفتہ جو ہے وہ کھانے سے متعلق یہ چیزیں ہمارا جو روزمرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کا، اس میں نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں اس کو ہم جانیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ کھانا کھاتے ہیں تو ان چیزوں پر عمل کرے، تو پھر جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں نازل کی جاتی ہیں، اللہ کی جانب سے اس کے انوارات نازل کیے جاتے ہیں، جس سے آدمی اپنے کھانے میں اس کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔